خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں جن کے گھر میں موجود ہیں، یعنی والد اور والدہ جس گھر میں موجود ہیں ان بچوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے جس کو آج بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ٹھکراتے ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات تک نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی پیدائش سے لے کر کے ان کے بڑے ہونے تک کی جو تربیت کا زمانہ ہے ان کی تربیت اس میں نہیں کرتے، ان کو اس قدر محبت دیتے ہیں، محبت میں ان کو بگاڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کہنا نہیں مانتے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، ماں باپ پریشان رہتے ہیں، بچوں کے لیے پھر تعویذ کراتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، کہیں پانی پڑھواتے ہیں۔ سب سے جو اہم بات ہے، سب سے جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کی بچپن سے لے کر کے تربیت کی جائے۔ بچے کی جیسی تربیت ہوگی بچے پر اس کا ایسا ہی اثر پڑے گا۔ اگر ہم نے اچھی تربیت کی ہے تو بچے پر اچھا اثر پڑے گا۔ ہم بچپن سے لے کر کے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، بچہ بولنا سیکھتا ہے اس کو انگلش کے الفاظ بلواتے ہیں، بچے نے بولنا سیکھا ہے اس سے اللہ نہیں بلواتے، اس سے کلمہ نہیں پڑھواتے، کلمہ نہیں سکھاتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھنے میں، لیکن یہ بچے کے لیے بہت کام کی اور بہت کامیابی کی چیزیں ہیں۔ بچپن سے بچوں کو ہم اچھی تربیت میں لے کر کے چلیں تو بڑے ہو کر کے وہ ماں باپ کی فرما بردار اولاد بنتے ہیں۔ تو جن حضرات کے والدین ابھی زندہ ہیں، میرے عزیزو، جنت کمانے کا ان کے پاس بہت اچھا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی ان کے پاس بہت بہترین چیز ہے، والدین کو خوش رکھنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، ایک مولانا اپنے بیان کے اندر یہ فرما رہے تھے، مولانا عبدالحنان صاحب پاکستان کے، انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ فرمایا کہ جب آپ صبح کو روزی پر نکلتے ہیں، آپ صبح کو روزی کی تلاش میں جاتے ہیں، آپ کو روزی اگر روزی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دیتا ہے، آپ اس میں اپنا خود کا کمال نہ سمجھیں کہ میرا کمال ہے، نہیں، کہ جس وقت آپ روزی کے لیے نکلتے ہیں آپ کے بوڑھے والدین ہیں، ان کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو خیر برکت کی روزی عطا فرما، اللہ ان کی برکت سے روزی دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، والدین کی برکت سے، ان کی دعاؤں سے انسان کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے اور اپنے والدین کو خوش رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خوش رہے گا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، نیت بندھی ہوئی ہوتی اور میری ماں آواز لگاتی کہ اے محمد، کہ میں نماز کو توڑ دیتا اور بولتا لبیک اماں، میں حاضر ہوں۔ یعنی ماں کا اتنا بڑا درجہ ہے، اور آج ہم ماں کو برا بھلا کہتے ہیں، آج ہم ماں کو ستاتے ہیں، آج ہم ماں کو پریشان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرے، جو اپنے ماں باپ کو ستائے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں آپ خود سوچ کر کے بتائیں اس کی دنیا کی زندگی، اس کی آخرت کی زندگی بہتر بن سکتی ہے؟ نہیں، دونوں جہان کی جو زندگیاں ہیں وہ پریشانی میں پڑ جائے گا۔ میرے عزیزوں، اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور ان کی ایسی خدمت کریں، ایسی خدمت کریں کہ والدین ہم سے خوش ہو جائیں۔ جب ہمارے والدین ہم سے خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا لیکن وہ صحابی نہیں بن سکے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنی والدین کی خدمت میں رہتے تھے، والدین کی خدمت کرتے تھے۔ پھر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت سے فرمایا کہ عمر تم اویس قرنی سے دعا کرانا۔ حضرت علی سے بھی فرمایا کہ انہوں نے اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ماں کی خدمت کی ہے،
ماں کا دل جیتا ہے، ماں کو خوش کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کی ایسی لاج رکھتا ہے کہ ہاتھ اب اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، بیماریوں سے محفوظ فرمائیں، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔